سلسلہ گفتگو جاری ہے. ہم نے پیچھے دعویٰ کیا تھا کہ غیر مقلدین وغیرہ جن پر ناز کرتے ہیں، جن کے ماں و ملجا ہیں شیخ ابن تیمیہ، محمد ابن عبد الوہاب نجدی، ہندوستان میں محمد بن اسماعیل دہلوی، یہ سب حضرات. سب سے پہلے ہم ان کے جو سب سے بڑے ہیں شیخ ابن تیمیہ کے نزدیک بدعت کا معیار کیا ہے، بدعت کے حوالے کیا ہے. دیکھیے شیخ ابن تیمیہ اس بات میں تو اہل سنت والجماعت کے موقف میں شریک ہیں کہ ہر نئی چیز بدعت و گمراہی نہیں بلکہ بعض مستحسن مستحب ہے، لیکن بعض علماء اہل سنت سے وہ صرف اطلاق بدعت کے معاملے میں اختلاف رکھتے ہیں، یعنی لفظ بولنے کے بارے میں اطلاق بدعت کو لفظ بول. ابن تیمیہ بدعت کو بدعت حسنہ کو بدعت نہیں کہتے بلکہ سنت کہتے ہیں. نیز مفسر قرآن علامہ شیخ اسماعیل حقی بھی بدعت حسنہ کو سنت کہتے ہیں. وجہ اطلاق میں تھوڑا سا فرق ہے، بولنے کی وجہ میں تھوڑا سا، لیکن دونوں کا منشا ایک ہی ہے. علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھی سنت یعنی اچھا طریقہ، اچھا نیا طریقہ ایجاد کیا، اسے اس کا ثواب ملے گا، اس پر عمل کرنے والوں کو بھی ثواب ملے گا. اس لیے اسلام میں جو اچھا نیا طریقہ نکالا جائے اسے حدیث کے اطلاق کے مطابق سننا کہا جائے گا. جبکہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ اسلام میں جو اچھا نیا طریقہ نکالا جائے، لفظ پہ غور کیجیے، اچھا نیا طریقہ نکالا جائے یہ خود بتا رہا ہے کہ وہ نہیں پہلے سے، یعنی وہ کتاب و سنت اجماع کے معارض نہ ہو تو چونکہ وہ امر شارع کے تحت ہے، ہاں نکالا جائے تو اسے حدیث کے اطلاق کے مطابق سننا کہا جائے گا. یہ ابن تیمیہ. جبکہ ابن تیمیہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ اسلام میں جو اچھا نیا طریقہ نکالا جائے یعنی وہ کتاب و سنت و اجماع کے معارض نہ ہو، اچھا کی ایڈیٹنگ نہیں بتاتی، تو چونکہ وہ امر شارع کے تحت ہے اور گویا شارع علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت دی ہے تو اسے سنت کے تحت درج کیا جانا چاہیے. حاصل کلام یہ ہے کہ ابن تیمیہ کو بھی بدعت کی تقسیم حسنہ اور سیئہ کی جانب کرنے سے انکار نہیں، البتہ وہ اطلاق نہیں، بولنے میں فرق کرتے ہیں. بدعت حسنہ کو سنت کے تحت درج کرتے ہیں. چنانچہ ابن تیمیہ بدعت سیئہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں اسی معنی یعنی بعض بدعت دلالت ہے کی وجہ سے شطرنج اور جوئے کی دیگر اقسام مکروہ ہیں کیونکہ یہ آپس میں بغض و عداوت پیدا کرتی ہیں. اسی طرح گانا کا حکم ہے کیونکہ یہ دل میں نفاق پیدا کرتا ہے اور زنا کی طرف ابھارتا ہے اور قلب کو علم نافع و عمل صالح سے روکتا ہے اور برائیوں کی دعوت دیتا ہے اور نیکیوں سے منع کرتا ہے. اسی طرح بدعات اعتقادیہ اور عملیہ ہوتی ہیں جو کلمات طیبہ اور اعمال صالحہ سے روکتی ہیں اور وہ حق کے ترک کو متضمن ہوتی ہیں، شامل ہوتی ہیں اور ان میں اعتقاد و عمل کا فساد ہوتا ہے. ملاحظہ کیجئے یہ سب باتوں کا حوالہ مجموع الفتاوی لابن تیمیہ جلد 20 صفحہ نمبر 107 دار الجید ریاض 1418 ہجری میں چھپا ہوا یہ ایڈیشن. بدعت حسنہ کی تعریف کے سلسلے میں لکھتے ہیں جو علماء بدعت کی حسنہ اور سیئہ کی طرف تقسیم کرتے ہیں قائل ہیں ان کے تقسیم کے قائل ہیں ان کے نزدیک بدعت حسنہ کے لیے ضروری ہے کہ جن اہل علم کے دیکھیے گا کی ابتدا کی جاتی ہے انہوں نے اسے مستحب قرار دیا ہو اور اس کے استحباب پر دلیل شرعی قائم ہو. مجموع الفتاوی جلد 27 صفحہ نمبر 87. کیا سمجھے آپ؟ ابن تیمیہ جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کا مرکز ہے، ابن عبد الوہاب نجدی کے حوالے سے بھی آپ کو بھی ہم بتائیں گے، مگر ابن تیمیہ کے نزدیک تو آپ دیکھیے دوسرے اہل حدیث عالم سلفی غیر مقلد علماء کے اقوال سے بدعت حسنہ کا ثبوت آپ دیکھیے. اہل حدیث کے مشہور مقتدی عالم محمد بن علی محمد شوکانی متوفی 1250 لکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نعمت البدعۃ هذه، یہ بڑی اچھی بدعت ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں فرمایا بدعت اصل میں اس نئے کام کو کہتے ہیں جس کی کوئی مثال موجود نہ ہو اور شریعت میں اس نئے کام کو کہتے ہیں جو سنت کے مقابل ہو تو بدعت مذموم ہوگی. تحقیق یہ ہے کہ وہ نیا کام اگر اس اصول کے تحت درج ہے جو شریعت میں مستحسن ہو بدعت حسنہ ہے، اور اگر وہ نیا کام اس اصول کے تحت درج نہ ہو تو بدعت قبیحہ ہے. شریعت کے تحت درج ہو تو بدعت حسنہ ہے، ورنہ مباح کی قسم ہے. نین الاوطار جلد 2 صفحہ نمبر 312 دار الوفا 1421 ایڈیشن. دوسرے آپ دیکھیے اہل حدیث سلفی جو کہ ابن حجر اسقلانی کو بھی مانتے ہیں، آپ تو اس پر بھی دھیان تھوڑا سی رکھیے گا، اس لیے حوالہ کے طور پر پیش کیا گیا. دوسری دلیل دیکھیے مشہور غیر مقلد عالم شیخ وحید الزمان متوفی 1328 یہاں پر کہتے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے، نہیں ماننا ہمارا باپ علمی باتیں ماننا. لکھتے ہیں بدعت لغویہ کی یہ قسمیں ہیں مباحہ، مکروہہ، حسنہ اور سیئہ. ہدی المہدی صفحہ 116 قدیم پریس دہلی
तीसरी दलील देखिए, अबुल हसन अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद अब्दुस्सलाम मुबारक पूरी लिखते हैं, बिदअत दलाला से मुराद वो बिदअत है जिसकी शरीयत में कोई असल ना हो, और जिसकी शरीयत में कोई असल हो जो उस पर दलालत करे तो वो बिदअत लोगी है। और सलफ़े सालिहीन के कलाम में जिस बिदअत को हसना कहा गया है उससे मुराद यही बिदअत है, जैसे हजरत उमर ने तरावी के मुतालिक कहा ये अच्छी बिदअत है। मिरआत अल-मफाती जिल्द 1 264 मक्तबा रहमान सल्फिया। देवबंदी उलमा के अक़वाल से बिदअत हसना का सबूत देखिए, शब्बीर अहमद उस्मानी देवबंदी मुतवफ़्फ़ी 1369 ने अल्लामा नबवी के हवाले से बिदअत की 5 किस्में लिखी हैं जिनका जिक्र पहले हुआ। उन किस्मों में बिदअत हसना, मुस्तहब्बा, वाजिबा भी हैं। फतहुल मुल्हिम जिल्द 2 नंबर 406। शेख मोहम्मद ज़करिया कांदिलवी देवबंदी मुतवफ़्फ़ी 1396 लिखते हैं, अल्लामा आइनी ने कहा कि बिदअत में असल में उस नए काम को कहते हैं जो रसूलुल्लाह के ज़माने में न था। उसकी 2 किस्में हैं, अगर वो काम किसी शरई किसी मुस्तहसन शरई के तहत दर्ज हो तो बिदअत हसना है, और अगर वो काम किसी मुस्तक़बिल शरई के तहत दर्ज हो तो बिदअत क़बीहा है। दोनों का मतलब बता चुका। और जुज़ुल मसालिक जिल्द 2 नंबर 342 दारुल मुतबिल इल्म में। तीसरी, शेख मोहम्मद इदरीस कांदिलवी देवबंदी मुतवफ़्फ़ी 1394 लिखते हैं, ने भी बिदअत की तक़सीम वाजिबा, मुस्तहब्बा, मुबाह की तरफ किया। तालीक़ुस सबी जिल्द 1 115 मक्तबा उस्मानी। आप इन तमाम बातों से क्या समझे? अहले सुन्नत वल जमात पर बहुत बड़ा बुहतान और इल्जाम है कि नहीं ये बिदअत के मुर्तकिबीन हैं। यारे हम बिदअत के मुर्तकिबीन जरूर हैं मगर बिदअत हसना के हैं जो शरीयत में मुस्तहसन है, ममदूह है, महमूद है। और हमें आप हमारे दामन को दावदार करने से पहले आप खुद देख लें इब्ने तैमिया को, गैर मुक़ल्लिदीन सलफी मोहम्मद बिन अली शौकानी को, और देवबंदी उलमा भी देख लें, शब्बीर उस्मानी को, ज़करिया कांदिलवी को, इदरीस कांदिलवी को, ये सब के यहाँ बिदअत की तक़सीम है, बिदअत की डिवाइडेशन। लिहाजा कुल्लु बिदअतिन दलाला का जुमला बोलकर अहले सुन्नत वल जमात के मामूलात और अहले सुन्नत वल जमात की जो रिवाजात हैं, मुरव्वजात हैं, उन तमाम को निगलेक्ट न किया जाए। हाँ, अगर कुछ गड़बड़ है तो उस गड़बड़ को खत्म किया जाए, मगर बात की जो इजाज़त है और शरीयत में ममदूह है उनकी सराहना होनी चाहिए। कुल्लु बिदअतिन दलाला में कुल से मुराद वाज़ेह है, यानी कुल्ले मजमूई है, कुल्ले अफरादी नहीं है, एक एक फर्द दाखिल नहीं बल्कि मजमूए अफराद, वो अफराद दाखिल हैं जो शरीयत से मुतसादिम हो, शरीयत से मुखालिफ हो, शरीयत के मुआरिज हो। तो कुल्लु बिदअतिन दलाला का मफहूम अपनों में भी देख लिया आपने, अहले सुन्नत के उलमा में भी देख लिया आपने, अब वो हजरात भी देख लें जो सलफ को मानते हैं, सलफियत पर नाज करते हैं, सऊदियत पर नाज करते हैं, वो भी देख लें कि इनके भी उलमा के यहाँ बिदअत की तक़सीम है। परवरदिगार आलम हमें सही सोच अता फरमाए। अभी ये गुफ्तगू इंशाअल्लाह जारी रहेगी। परवरदिगार आलम हमारी